اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک طوائف کی بخشش کا عجیب و غریب واقعہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک زہد تھا جو دنیاوی لذتوں سے بے خبر اور نہایت پاک باز تھا۔ شیطان نے اس پر حسد کیا، اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے کہنے لگا، تم میں سے کون اسے دھوکہ دے سکتا ہے؟ ایک نے کہا، میں اسے عورتوں کے ذریعے دھوکہ دوں گا۔ بڑے شیطان نے کہا، وہ عورتوں کی لذت سے ناآشنا ہے۔ دوسرے چھوٹے شیطان نے کہا، میں اسے شراب اور عیاشیوں سے بہکاؤں گا۔ بڑے شیطان نے کہا، اسے ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ایک اور شیطان کو چک نے کہا، اسے نیک عمل کے ذریعے گمراہ کروں گا۔ بڑے شیطان نے کہا، ہاں تم اس کے اہل ہو۔ شیطان کو چک عابد کی عبادت گاہ پہنچ کر نماز میں مصروف ہو گیا۔ مسلسل نماز میں رہتا، عابد کو نیند آ جاتی تو سو جاتا، مگر وہ آرام کے لیے بغیر مشغول عبادت رہتا۔ عابد نے اس سے اس کا راز معلوم کرنے کے لیے پوچھا کہ تمہیں اتنی عبادت کی ہمت کیسے ہوئی کہ تم عبادت سے تھکتے ہی نہیں؟ وہ خاموش رہا۔ تیسری بار جواب دیا کہ اے بندہ خدا، سچی بات یہ ہے کہ میں نے ایک گناہ کیا تھا، پھر توبہ کی۔ اس گناہ کے یاد آتے ہی مجھے عبادت کی قوت حاصل ہو جاتی ہے۔ عابد نے پوچھا، ذرا بتاؤ تو صحیح تاکہ میں بھی اس پر عمل کر کے عبادت کی مزید قوت حاصل کر سکوں۔ اس نے کہا، شہر میں فلاں طائفہ کے پاس جاؤ، اسے 2 درہم دے کر مطلب حاصل کرو۔ عابد نے کہا، میرے پاس 2 درہم نہیں ہیں۔ اس نے عابد کے پیر کے نیچے سے 2 درہم نکال کر دیے۔ عابد اپنی چادر اوڑھ کر شہر میں داخل ہوا، لوگوں سے طائفہ کا پتہ معلوم کیا۔ لوگوں نے یہ سمجھ کر پتہ بتا دیا کہ شاید اسے ضرورت ہے۔ عابد نے اس کے پاس پہنچا، اپنے مقصد بتا کر اسے 2 درہم دیے۔ طائفہ نے کہا، آپ جیسے لوگ ہمارے پاس نہیں آتے، آپ کو کس نے اس کام کی رغبت دلائی؟ عابد نے تفصیل سے سارا واقعہ سنایا۔ اس عورت نے کہا، گناہ کا ترک کرنا توبہ سے زیادہ آسان ہے، کیونکہ گناہ کے بعد ضروری نہیں کہ توجہ کی توفیق یا مہلت ملے یا تو توبہ قبول ہو۔ میرا خیال ہے کہ میری طرف رہنمائی کرنے والا شیطان ہے، وہ تمہیں گمراہ کرنے کے لیے مجسم شکل میں آیا۔ تم واپس جاؤ، اسے وہاں نہیں پاؤ گے۔ عابد واپس چلا گیا۔ اتفاق سے اسی رات اس عورت کا انتقال ہو گیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کے گھر پر عبارت لکھی ہوئی تھی، فلانی عورت کے جنازے میں شرکت کرو کہ وہ اہل بہشت سے ہے۔ لوگ شک میں پڑ گئے۔ 3 دن تک اسے دفن نہ کیا گیا۔ خداوند نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، فلاں عورت کا جنازہ پڑھو اور لوگوں کو بھی کہو کہ وہ اس کے نماز جنازہ میں شرکت کریں۔ اس نے میرے فلاں بندے کو گناہ سے روکا، اس لیے میں نے اس کے گناہ معاف کر کے اس پر جنت واجب کر دی ہے۔ اس واقعہ سے یہ نتیجہ نکلتے ہیں، عابد طائفہ کے پاس اس لیے گیا کہ وہ بدکاری کے بعد توبہ کر کے عبادت میں مزید قوت حاصل کرے۔ گو عمل غلط تھا مگر اس کی نیت اچھی تھی، اس لیے خدا نے اس کی مدد کی اور اسے گناہ سے بچا لیا۔ یعنی حسن نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی مدد کر کے اسے گناہ سے بچاتا ہے اور راہ ہدایت دکھاتا ہے۔ طائفہ کی مغفرت بھی اس کی اچھی نیت کی وجہ سے ہوئی۔ اس نے سوچا ہوگا کہ میں تو گناہوں کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہوں، اس عابد کی آخر کیوں بربادی کروں؟
اگر وہ چاہتی تو 2 درہم لے کر اس کا مقصد پورا کر دیتی، مگر اس عورت کے جذبہ اور خیر خواہی نے عابد کو ارتکاب گناہ سے بچا لیا۔ اسے بہترین نصیحت بھی کی جیسے عابد سمجھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے جذبہ خیر خواہی اور نیک نیتی کا بدلہ بخشش کی صورت میں دیا۔ اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نیک نیتی کی وجہ سے گناہ سے بچا کر اتنی مدد کر سکتا ہے تو حسن نیت کے ساتھ اچھے کاموں میں کیوں نہ مدد کرے گا۔ وہ ان کاموں میں نیک توفیقات میں اضافہ کرتا اور غیب سے مدد کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔